تو دوستو 2024 میں دنیا نے ریکارڈ توڑ گرمی کا سامنا کیا ہے، جس کے نتیجے میں شدید سیلاب اور خشک سالی جیسے واقعات پیش ہیں، یعنی کہ اس کے کارن کئی پرجاتیاں ولپت تک ہو گئی ہیں۔ ان ڈیزاسٹر نے کم از کم 8700 افراد کی جانیں لی ہیں، 40 ملین لوگوں کو بے گھر کیا ہے اور $550 بلین سے زائد کا معاشی نقصان پہنچایا ہے۔ We became a victim of something with which we had nothing to do. ہر آفت پہ انسانیت کی بقا کے لیے دعائیں تو مانگی جاتی ہیں، مگر وہی دنیا اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کا سامان بھی تیار کر رہی ہے۔ قدرتی آفات کی بربادی تو لمحوں کی ہوتی ہے، مگر نیوکلیئر ہتھیاروں کی تباہی نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ ہم ارتھ کو محفوظ بنانے کے دعوے تو کرتے ہیں، مگر ماحول کی بہتری کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم خود ایک ایسی آگ جلا رہے ہیں جو پوری انسانیت کو خاکستر کر سکتی ہے، مگر اس دنیا کو تباہ نہ تو ہتھیار کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نیوکلیئر بم کر سکتا ہے۔ صرف اس کو تباہ کر سکتا ہے تو وہ ہے کلائمیٹ چینج۔ to compensate poor nations for the damages they've suffered as a result of climate change. ریسنٹلی ریسرچر نے بیئر کیا ہے کہ اگر کاربن کے اخراج میں اضافہ جاری رہا تو 2025 میں یہ رجحانات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج سے مراد زمین کے لانگ ٹائم سیزن پیٹرن میں نمایاں تبدیلیاں ہیں، جو قدرتی عوامل اور انسانی سرگرمیوں جیسے کہ فوسل فیولز کا استعمال، جنگلات کی کٹائی اور صنعتی عمل کے نتیجے میں واقع ہوتی ہیں۔ It's often referred to as loss and damage. انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج بڑھتا ہے، جو عالمی درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اتنی تیزی سے تاپمان میں بدلاؤ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ 2024 میں گلوبل ٹمپریچر انڈسٹریل دور سے پریویس لیول کے مقابلے میں 1.55 سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس اضافے کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں مہلک سیلاب اور شمالی امریکہ میں شدید جنگلاتی آگ جیسے واقعات پیش آئے ہیں۔ یہ واقعات پیرس معاہدے کے تحت درجہ حرارت میں 2 سیلسیس سے کم اضافے کے ہدف کو حاصل کرنے کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ آپ نے وہ خبر دیکھی ہوگی کہ جنوری 2025 میں عالمی اوسطی درجہ حرارت انڈسٹریل ایج سے پہلے کے مقابلے میں 1.75 ڈگری سیلسیس زیادہ تھا۔ یہ سب تھوڑا سا شرمناک ہے، کیونکہ ہمارے انوائرمنٹل سائنٹسٹ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جنوری 2024 ریکارڈ پہ سب سے گرم مہینہ تھا، اور غالب امکان یہی تھا کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا جو بحر الکاہل میں طاقتور النینو اثر کی وجہ سے پیش آیا تھا، جو عموماً عالمی درجہ حرارت کو اضافی طور پر کچھ بڑھا دیتا ہے۔ یہ نظام بعد میں لا نینا فیز میں داخل ہوا، جو عام طور پہ درجہ حرارت کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ لہذا عمومی اتفاقی رائے یہ تھا کہ اس سال درجہ حرارت میں کمی آئے گی، لیکن اب تک ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اس حقیقت کے باوجود کہ 2024 میں سمندری سطح کے درجہ حرارت پچھلے سالوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ تھی۔ یہ سب کچھ مین اسٹروم کے انوائرمنٹل سائنسز کے لیے ایک مسٹری بن گیا ہے۔ حالانکہ پوسٹ ریڈیم انسٹیٹیوٹ کے ماہرین جیسے سٹیفن رامسٹراف اور جان راک اسٹرام کئی سالوں سے ٹائپنگ پوائنٹ اور فیڈ بیک لوپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس حقیقت کے باوجود کہ 2024 میں سمندری سطح کے درجہ حرارت پچھلے سالوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ تھی۔ اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ سمندری فرائٹ انڈسٹری میں فوسل فیول سے سلفیٹ ہٹانے کے نتیجے میں فضا میں ریفلیکٹیو پارٹیکلز کی مقدار کم ہوگی، اور یہاں تک کہ انٹارکٹیکا کے ارد گرد کے ناقابل تسخیر ٹھنڈے پانی بھی ایک بے مثال اور تشویشناک رفتار سے گرم ہو رہے ہیں۔ ان تمام اشاروں کے باوجود مین اسٹریم انوائرمنٹل سائنسز اب بھی اصرار کر رہی ہیں کہ تازہ ترین ڈیٹا الجھن کا باعث بنے ہوئے ہیں، اور یہ محض ایک کو انسیڈنس واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک اور امپیریکل ایویڈنس سامنے آیا ہے جو دنیا کے آرکیٹیکٹ ادر اینڈ سے آیا ہے، جہاں ریسرچرز نے دریافت کیا کہ اس خطے کا ایک تہائی حصہ اب کاربن ذخیرہ کرنے کے بجائے کاربن کے اخراج کا ذریعہ بن چکا ہے۔ تو کیا ہم حقیقت میں کسی نتیجے کے قریب پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ میرے خیال میں ہم سب اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ ہم نے ورلڈ ایوریج لیول درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ دیکھا ہے،
نیشنل اوسنک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کے مطابق، جو کہ اس وقت امریکی حکومت کی افادیت کے لیے کاؤنٹرفیٹ اور انلیگل طور پر قائم کردہ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ختم کی جا رہی ہے۔ 1850 کے بعد یہ ریکارڈ کیے گئے 10 سب سے گرم سال بعد اس کا اندازہ لگانے کا ایک اور بہتر طریقہ ایٹماسفیرک کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار پر توجہ دینا ہے، جیسا کہ پروفیسر کارل راسموسن نے تجویز کیا ہے۔ ان کے مطابق صحیح سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کب 1.5 ڈگری لانگ ٹرم حد عبور کریں گے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کب 450 ppm آف ایٹماسفیرک CO2 تک پہنچیں گے۔ تو پیارے دوستو، تازہ ترین ڈیٹا کے مطابق یہ حد ستمبر 2033 میں عبور ہو سکتی ہے، اور اس مسئلے میں جیمز بینسن کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ سائنسدان جنہوں نے 1988 میں امریکی کانگریس میں خبردار کیا تھا کہ گرین ہاؤس اثر ہمارے موسم کو تبدیل کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کی پیش گوئیاں کچھ زیادہ تباہ کن سمجھی جاتی تھی ہیں، لیکن ان کی ٹیم کے پاس بہترین وسائل اور وہ ڈیٹا کا انتہائی اسٹیبلٹی سے تجزیہ کر سکتے ہیں۔ ان کے تازہ ترین ریسرچ پیپر کے مطابق عالمی اوسط درجہ حرارت آئندہ سالوں میں 1.5 ڈگری سے کم نہیں ہوگا، اور 2045 تک یہ تقریباً 2 ڈگری تک پہنچ جائے گا، جس کے نتیجے میں ماحولیاتی، معاشی اور جغرافی سیاسی بحران پیدا ہوں گے۔ اگرچہ کچھ دیگر ماہرین اس تحقیق کے نتائج پر سوال اٹھایا ہے، لیکن ایک اور تازہ ترین تحقیق زیادہ پریشان کن معلوم ہوتی ہے۔ یہ تحقیق ووڈیل کلائمیٹ ریسرچ سینٹر سے کی ہے، جس میں 1990 سے 2020 تک کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا۔ نتائج سے پتہ چلا کہ آرکٹک بوریل زون کا 34% حصہ اب نیٹ کاربن ذخیرہ کرنے کی بجائے نیٹ کاربن اخراج کا ذریعہ بن چکا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ٹائپنگ پوائنٹس اور فیڈ بیک لوپس خود کو تقویت دیتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ تیز ہوتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے موسمیاتی گرافس کے لائنز خطی لائنر سے بڑھ کر تیز رفتاری سے بڑھنے والی ایکسپوننشل ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیمز بینسن اور پوسٹیم انسٹیٹیوٹ کے سائنسدان اور دیگر بہت سے ماہرین نجی ملاقاتوں میں اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے سیاسی رہنما ہماری ماحولیاتی بحران کی شدت اور اس کی تیزی کو نمایاں طور پر کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اس کے باوجود ہو رہا ہے کہ حکومتیں اور کارپوریشنز پچھلے 50 سالوں سے گرین ہاؤس گیسوں کے اثرات سے بخوبی آگاہ ہیں، اور یہ بھی قابل غور ہے کہ تیل اور گیس کی بڑی کمپنیاں حکومتوں کی مدد سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ یہ تمام سرمایہ اس وقت خطرے میں پڑ جائے گا اگر ہم پیرس معاہدے کے اہداف کے اندر رہنے کے لیے تیزی سے فوسل فیول کا استعمال بند کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کے لیے درکار رفتار سے کہیں پیچھے ہے، اور کوئی ایسی معلوم ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ہماری فضا سے اربوں ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ نکال سکے، اور مستقبل قریب میں بھی ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ لہذا جب تک ہم مسئلے کی جڑ پر قابو نہیں پاتے، کوئی بھی ٹیکنالوجی ہمارے ماحولیاتی بحران کو حل کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اس موضوع پہ مزید بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن آن کریں۔